علماء کرام کا کیا موقف اور کس قسم کی جو ہے وہ ایفرٹس ہیں اور مجموعی طور پر جو علماء کرام ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے آج ہم نے مدعو کیا ہے خطیب جو چیف خطیب ہیں خیبر پختونخوا کے مفتی طیب قریشی صاحب کو. ان سے جو ہے وہ بات کا آغاز جو ہے کرتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب جو ہے وہ ٹائم دینے کے لیے. مفتی صاحب جو مذہبی حلقہ ہے خیبر پختونخوا کی وہ ان ساری چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیونکہ یہ کوشش تو جاری ہے علماء کرام کی طرف سے کہ لوگوں کو سمجھائے اور ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ کرے سیکیورٹی فورسز کی بھی اور اسٹیٹ کی بھی، لیکن یہ چیزیں نہ رکنے کا نام جو ہے وہ لے رہی ہیں. آپ کے نزدیک کیا بیانیہ جو ہے وہ دوام جو ہے وہ نہیں لے رہا، یا لوگ سن نہیں رہے، یا پھر جو دہشت گردوں کی تعداد ہے اور مجموعی سیکیورٹی سچویشن ہے وہ گلوبل پالیٹکس کی زیر نظر جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اس لیے جو ہے یہ نہ رکنے کا نام لے رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جناب علی آپ کا شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جو آخر میں آپ نے فرمایا، اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات یہ جو عالمی سیاسی منظرنامہ ہے یہ اس کی نظر ہو گئے ہیں، اور عالمی طاقتیں میرا خیال ہے کہ وہ بھی آ گئے ہیں. دوست دشمن کا اس میں پتہ نہیں چل رہا، اور ہماری طرف کا معاملہ یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی اس وقت جو ہے وہ اون نہیں کر رہا. یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور بڑا ہم سارے ڈویژن اتنی بڑی ہے کہ ایک متفقہ جو بیانیہ ہے اس کے اوپر بھی ہم نہیں آ سکیں. یہ بھی سچ بات ہے اور بڑی کنفیوژن ہے. اور یا دوسرا یہ کہ ہر ایک بندے کو لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ بھئی اس حد تک معاملات ہو سکتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے کا بندہ جو ہے اس کو اس طرح ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مارا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال بڑی بدقسمتی ہے، اور پورا پاکستان گواہ ہے، میڈیا گواہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو بیانیہ ہے اس میں علماء صف اول میں کھڑے نظر آئے، اور آپ بھی کھڑے ہیں. اور ہم بارہا اتحاد تنظیمات مدارس ہوں، وفاق المدارس ہو، اور پاکستان کے چوٹی کے علماء وہ بارہا اس کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ بھی دے چکے ہیں، اور وہ اس کے اوپر وقتاً فوقتاً بات چیت کرتے بھی رہتے ہیں. حالانکہ ساروں کو اس بات کا پتہ ہے کہ کس نازک حالات اور کس نازک دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے. اور میں تو آپ کے چینل کے توسط سے ان سارے اپنے بڑوں کو کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور معاملات بڑے سنجیدہ ہیں، اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، تبھی جا کے کوئی معاملات حل کی طرف جائیں گے. لیکن علماء کرام کی کاوشوں کا جہاں تک ذکر کیا جائے تو جو ساؤتھ آف کے پی ہے، یعنی جنوبی اضلاع ہے، زیادہ تر مسئلہ جو ہے یہیں پر ہے. اور ہم اگر دیکھیں اسٹیٹسٹکلی بھی، اگر ہم پورے سال کا موازنہ کریں تو میرے سامنے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں تقریباً ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر کل جو واقعات ہوئے ہیں یا دہشت گردی کے جو مسائل ہیں اس میں سے آلموسٹ 60% سے اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو یہ اضلاع ہیں، جنوبی اضلاع، وہاں پر نظر آتے ہیں. تو آپ کی کیونکہ علماء کرام سے روابط بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی اضلاع کے اندر بھی مذہبی جماعتوں کا جو ہے وہ ایک تسلسل جو ہے وہ رہا ہے، وہاں پر ان کا انفلوئنس بھی ہے، تو کیوں یہ کام جو ہے وہ نہیں کر رہا؟ یہ مسئلہ سیاسی ہے، سماجی ہے، یا اس میں کوئی اور عناصر ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں نے جیسے عرض کیا، ہمارے ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے سیاسی مشران کے بیانات دیکھتے ہیں تو اب تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ کوئی اچھی بات کرنی ہے یعنی ایک دو اسٹیٹ کے حق میں بات کرو اور دو باتیں جو ہیں وہ مخالفت میں کرو. یہاں پہ اصل میں معاملہ یہ چل رہا ہے، اور معاملات خلط ملط ہو گئے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیسائز ہے. جو کسی کا فالوور ہے وہ اپنی جماعت کی پالیسی کو دیکھ رہا ہے اور تبھی جا کے وہ کوئی بات کرتا ہے، اور دوسرا وہ گروپ ہے کہ وہ شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا ہی نامناسب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے امن، تو امن ہے، امن کے بغیر تو زندگی نہیں گزر سکتی. ہر ایک کو اپنے بچے پیارے ہیں، تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ امن کے لیے ترسا ہوا ہے. لیکن اب طریقہ کار یہ ہے کہ جب اگر بڑے
وہ کوئی ایک موقف نہیں اختیار کریں گے تو نیچے والے تو کمزور لوگ ہیں. کوئی محلے کا علاقے کا مولوی ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا, اور کتنے نہ جانے اسی چکر میں گئے, قتل بھی ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں چل رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیں پیغام پاکستان کو دیکھیں, یا پیغام پاکستان کو تو ہوئے بھی بڑا عرصہ ہو گیا ہے, وقتاً فوقتاً. بلکہ میں نے آپ کے ہی چینل پہ یہ کوٹ کیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے وفاق المدارس العربیہ کا اجلاس ہوا تھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیر صدارت, اور اس میں بھی دو ٹوک یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ہم آئینی راستہ اور پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ جو ہے اس کا آئین کہتا ہے اللہ کی ہے, یہ ساری چیزیں ہم ہر وقت دہراتے رہتے ہیں. تو علماء کا موقف تو بڑا واضح ہے. اور دوسرا یہ کہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ اتنے بڑے اکابرین جو آپ کو معلوم ہے, ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اکابرین جو پاکستان میں ہیں, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ صرف پاکستان کے نہیں, اس وقت تو آپ ان کو عرب اور عجم میں کہیں, بر صغیر پاک و ہند میں کہیں, حالیہ بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا وہ پاکستان کے بڑے بڑے مدارس اور علماء, تو ان کی افادیت بھی ہے اور ان کی بڑی اہمیت بھی ہے. اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ میرے پاس ہزاروں مثالیں اس طرح موجود ہیں, فتاوی جات کی اس میں صورت میں ہیں کہ پاکستان کا شیخ الاسلام جو فتویٰ دیتا ہے وہ تقریباً پورے بر صغیر پاک و ہند میں جہاں بھی علماء ہیں وہ اس کو فالو بھی کیا جاتا ہے اور لوگ تسلیم کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں مدارس کا جو ایک سسٹم میکینزم ہے, اس میں ہر انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں کہ اٹھے گا, بلکہ آپ دیکھیں یعنی ہم پاکستان کو بنے ہوئے کتنا وقت ہو گیا, اور ابھی بھی فتاوی دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ ہمارے مسلک میں اس کی اہمیت بھی ہے, اس کی افادیت بھی ہے, اور اس کو فالو بھی کیا جاتا ہے. جی میں آپ کی بات سے تو اتفاق کرتا ہوں, اشرف علی خان. میں مفتی صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو وہ تو کسی مذہب کو یا کسی فرقے کو یا کسی کریڈ کو یعنی کسی عقائد کو سامنے رکھ کر نہیں ہو رہی, بلکہ وہ تسلسل جو ہے وہ جاری ہے. حالیہ دنوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سلفی عالم کو جو شیخ الحدیث تھے ان کو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ قتل جو ہے وہ کر دیا گیا. میں آپ سے اس بارے میں بھی جو ہے وہ سوال پوچھنا چاہوں گا, لیکن ٹائم